الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين اللهم صل على سيدنا مولانا یہاں سے سورہ توبہ کا آغاز ہے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 9 نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 113 نمبر پر ہے۔ 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ مدنی صورت ہے۔ آج الحمدللہ 10ویں تراویح مکمل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ انفال، اس کے منتخب مضامین کا خلاصہ وہ کل عرض کر دیا تھا۔ سورہ توبہ، اس کا ایک نام تو سورہ برات ہے، اور ایک نام اس کا سورہ توبہ بھی ہے، اور ایک نام اس کا سورہ فضیحت بھی ہے۔ یہ 3 نام بہرحال ملتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کو سورہ برات کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض نسخوں میں سورہ برات بھی لکھا ہوا ملے گا۔ سورہ برات اس وجہ سے اس سورت کا نام کہ ان مشرکوں سے اور کافروں سے جن سے پہلے جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اس وجہ سے کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے، تعداد کم تھی، اور اس وقت دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کا کام چل رہا تھا، تو فرمایا کہ پہلے جن کافروں اور مشرکوں سے جنگ بندی کا معاہدہ تھا، فرمایا اب اسلام کو ایسی شوکت، ایسی عزت، ایسا مقام حاصل ہو گیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ان مشرکوں سے معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ اب ان لوگوں سے، ان کافروں سے، ان مشرکوں سے کوئی معاہدہ نہیں۔ تو یہ جو برات کا اعلان کیا، میں بھی اس کا کچھ مختصر خاکہ آگے عرض کر دوں گا۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ برات ہے۔ سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے، اور سورہ توبہ اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے کہ سورہ مبارکہ کے اندر 3 صحابہ کا ذکر ہے، اور وہ 3 صحابہ وہ تھے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور کوئی خاص عذر بھی نہیں تھا، نہ جانے کا کوئی عذر بھی نہیں تھا خاص۔ بہرحال انہوں نے بعد میں توبہ کی، ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ ان کا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، جس کا خلاصہ آگے عرض کر دوں گا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ فضیحت اس سورت کا نام فرمایا جس کے معنی رسوائی ہیں، کہ وہی میں نے کہا اس سورہ مبارکہ کے اندر ایسے اعلانات ہیں جس میں ان کفار و مشرکین سے برات ہے، اور اسلام کی شوکت اور اس کی افضلیت کو، اس کے اعلیٰ ہونے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر کفر و شرک کی رسوائی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فضیحت بھی ہے۔ سورہ مبارکہ جب شروع ہوتی ہے تو یہاں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے یہاں نہیں لکھی ہوئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اس سورت کے اندر کافروں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت میں بسم اللہ نہیں ہے، تو بہرحال کافروں کا ذکر تو، مشرکوں کا ذکر تو پورے قرآن میں ہے، پھر تو کہیں بھی بسم اللہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب سورہ انفال آپ علیہ السلام نے لکھوائی، پھر اس کے بعد جب سورہ توبہ بھی لکھوائی، تو یہ مسئلہ آیا حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن کریم کو ترتیب دیا جانے لگا کہ یہاں پر سورہ برات جب لکھوائی ہے آپ نے تو یہاں ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو ایک تو یہ کہ اس کو کیا کرے، کس ترتیب سے رکھا جائے، تو بہرحال ترتیب تو پھر بھی واضح تھی کہ سورہ انفال کے ساتھ ہی اس کو رکھیں، کیونکہ جو مضامین سورہ انفال کے اندر بیان ہو رہے ہیں اسی کا اتمام اور اسی کا تتمہ، اسی کی جو ہے نا تکمیل وہ سورہ توبہ کے اندر ہو رہی ہے، تو مضمون کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے بہرحال ساتھ ہی رہیں گے، لیکن کیونکہ بظاہر الگ بھی لگتے ہیں کہ بسم اللہ یہاں پر نہیں لکھوائی تو بسم اللہ بھی نہ لکھی جائے اور سورہ انفال سے اس کو بالکل ملایا بھی نہ جائے، تو تھوڑا سا فصل کر دیں، تو سورہ انفال کو یوں الگ کر دیا اور سورہ توبہ کو یوں الگ کیا گیا، اور یہ البتہ یہ کیا گیا کہ یہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں یہ سمجھ لیں کہ کوئی پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے چلا رہا ہے سورہ انفال سے، اور پھر پڑھتے پڑھتے وہ سورہ توبہ شروع کرتا ہے تو وہ بسم اللہ نہ پڑھے، اور اگر کوئی سورہ توبہ سے ہی، جیسے میں نے ابھی تلاوت شروع کی، یہاں سے بات شروع کی، تو اگر کوئی سورہ توبہ سے ہی پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اپنی تلاوت کا اس کے اندر آغاز کرے۔ تو بہرحال یہ چیز اس اعتبار سے واضح ہو گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ان میں سے مختصر جو ہے منتخب مضامین کا خلاصہ کچھ چیزیں اس کے اندر عرض کروں۔ یہ جو اس کے اندر اعلانات ہیں اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا، احد کا، خندق کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جذبہ پیدا ہوا اور خواب بھی دیکھا اس سے متعلق کہ میں طواف کر رہا ہوں، مکے میں ہوں، تو بہرحال یہ جذبہ پیدا ہوا اور یہ خواہش ہوئی کہ مکہ جانا چاہیے، اور آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، آپ کے ساتھ صحابہ کی بھی ایک تعداد نکل پڑی اور آپ عمرہ کرنے کے لیے نکل پڑے یہاں سے۔ اب بہرحال مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا کہ جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، جنگ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی صلح ہو جائے، بات چیت سے معاملہ طے ہو جائے۔ بہرحال یہ تفصیلی واقعہ میں سورہ فتح میں جب وہاں آگے یہ بات آئے گی تو صلح حدیبیہ کی واقعات وہاں پر آئیں گے، وہاں اس کو عرض کر دوں۔ بہرحال اس سال عمرہ نہیں کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سال آئے عمرے کے لیے، اور اس وقت میں ایک معاہدہ ہو گیا جنگ بندی کا، اگرچہ 2 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم بھی ہو گیا، اور معاہدہ ختم ہونے کی وجہ مشرکین مکہ ہی تھے، انہوں نے جو جنگ بندی کا معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزیاں کی، اور ایسی صورت میں کچھ لوگ مارے بھی گئے، کچھ لوگوں کی شہادتیں بھی ہو گئی، مال بھی لوٹ لیا، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزوں کے معاملات یہ پیش آئے، یہ معاہدہ ختم ہو گیا، پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ پھر فتح مکہ کے واقعے کے بعد ظاہر سی بات ہے صلح حدیبیہ کے بعد بھی اسلام تیزی سے پھیلا، کیونکہ اب امن قائم ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، تو بہت سے عرب قبائل اب مدینہ آنے لگے، مسجد نبوی میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، صحابہ کے ساتھ رہتے، اور وہاں مسجد نبوی کے اندر مختلف ستون ہیں، جو پرانی تعمیر ہے نا ترکوں کی، وہاں مختلف ستون ہیں، تو وہاں ایک ستون ہے استوانہ وفود کے نام سے، یعنی وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی یہ جو ہے یہ مختلف عرب قبائل کی جماعتیں وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتی تھیں۔ بہرحال یہ اسلام پھیلنے لگا، پھر یہ معاہدہ بھی ختم ہوا، اس دوران دیگر اور بادشاہوں کو دعوتی خطوط بھی بھیجے گئے، فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا، اب گویا پورے جو ہے نا وہ گویا حجاز کے اندر اسلام پھیل چکا ہے، اور اب گویا اسلامی حکومت بھی قائم ہو گئی۔ تو اب کچھ خاص اعلانات کیے گئے 9 ہجری کے اندر، جب حج فرض ہو گیا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں گئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا امیر حج بنا کے۔ بعد میں جب یہ احکامات آئے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اب سارے معاہدے ختم کرو، اور یہ مشرکین اور کفار ان کو جزیرہ عرب سے اب یہاں سے بھی نکالو، یہ مکہ مدینے میں نہیں رہیں گے، اور اگر کچھ معاہدے فکس ہیں یعنی ان کی مدت متعین ہے تو بس ٹھیک ہے، ان کو متعین مدت تک کے لیے مہلت دے دو، اور اگر کسی سے کوئی متعین مدت کے لیے معاہدہ نہیں ہے تو 4 مہینے کی ویسی عمومی سب کو مہلت دے دو،
کہ 4 مہینے کے اندر اندر اب وہ یہاں سے اپنا بندوبست کریں اور یہاں سے اہل کتاب بھی نکلیں اور کفار مشرکین بھی یہاں سے نکلیں، مکہ مدینے کو خالی کریں۔ یہ اعلانات کرنے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھیجا پیچھے سے، اور آپ کو فرمایا کہ آپ جا کر اعلان کریں وہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خبر دی گئی تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ علی آپ یہ بھی بتا دیں کہ اب اس کے بعد امیر حج آپ ہیں یا میں ہوں؟ اگر آپ ہیں تو پھر آپ امارت سنبھالیں اور میں اس ذمہ داری سے ہٹ جاؤں۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، امیر حج آپ ہی ہیں، صرف میں عرفہ کے دن اعلان کروں، جو یوم عرفہ کا دن ہوگا اس دن میں نے یہ اعلانات کرنے ہیں، میرے ذمے صرف یہ کام لگا ہے۔ تو میں نے یہ اعلان کیا ہونا ہے جو برات کا جو یہاں پر بیان کیا ہے صورت میں، اس کا میں نے مختصر خاکہ اور واقعہ وہ یہاں پر عرض کر دیا۔ ایسے ہی غزوہ تبوک کا واقعہ اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ بیان ہوا۔ غزوہ تبوک، اب یہ جب مسلمان یعنی ایک تو ان کی شوکت یہ ظاہر ہو گئی، اسلام پھیلنے لگا اور پورے جزیرہ عرب میں اب یہ صورتحال ہے کہ گویا اب مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اب اس کے اندر جو یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی اور ایک روم کی۔ یہ جو روم کے لوگ تھے یہ شام تک کے علاقے تک ان کی حکومت تھی، عرب کے یعنی بالکل قریب تک۔ تو ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ اسلام جیسے پھیل رہا ہے اور مسلمان جیسے تیزی سے پھیل رہے ہیں تو اب تو ایسا ممکن ہے کہ کچھ ہی عرصے میں یہ ہم پر بھی حملہ کر دیں، اور پھر جیسے ان کی جنگوں کے حالات سامنے آئے، کیسے ان کو فتح اور کامیابی ملتی رہی ہے کہ یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گیا، مکہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا اور گویا پورے عرب پر اب ان کی حکومت ہے اور بڑی منظم حکومت قائم کر لی اب ان لوگوں نے، تو عام حکومت بھی نہیں ہے، تو بہت ممکن ہے ہم پر بھی حملہ کر دیں اور پھر ہم بھی شاید ان سے مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے مقابلے کے لیے جنگ کا سوچا اور ایک بڑی جماعت تیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر مل گئی، اللہ رب العزت نے اطلاع کر دی کہ بھئی یہ تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں روم والے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سوچا، بلکہ یہ حکم بھی مل گیا کہ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلیں آپ ہی صحابہ کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت کو لے کر مقابلے کے لیے نکل گئے۔ یہ ایسا موقع تھا، ایسے آپ جب بھی سفر پہ گئے جو غزوات میں گئے تو آپ پہلے بتایا نہیں کرتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں بلکہ قریب کے حالات کی خبر لیا کرتے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا بھئی لمبا سفر ہے، دور جانا، اور سخت یہ گرمی کا موسم تھا، صحیح ہے نا، اور ایک تو یہ کہ لمبا سفر، سخت گرمی کا موسم تھا، اور اسی گرمی کے موسم کے اندر کیونکہ انصار ان کا زیادہ معیشت کا مدار وہ کھیتی باڑی پہ تھا، ان کے باغات تھے کھجوروں کے، تو کھجوریں بالکل پکی ہوئی تھیں۔ تو اب یہ بھی تھا کہ ابھی فوراً نکلنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم مقروض ہیں اور قرض بھی یہودیوں کا ہے اکثر ہم پر، تھوڑی سی مہلت دے دیں کہ ہم کھجوریں اتار لیں ورنہ یہ خراب ہو جائیں گی، پھر باقی چیزیں بعد میں آ کے دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد چلتے ہیں۔ ابھی تو وہ فوج نکلی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ابھی تو کوئی ایسی جنگ کی ایسی خبر بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع کیا، تمہیں یہ کھجوریں اتارنے کا بھی ابھی حکم نہیں، اس کو ایسے ہی درختوں پر رہنے دو اور ابھی ایسے ہی نکلنا۔ پھر بتا دیا سفر بھی لمبا ہے، اب صحابہ کرام اتنی مالی فراوانی تو تھی نہیں اور سخت گرمی کا موسم، تو یہ بھی کہا کہ پوری سواریاں سب کے پاس موجود نہیں، اسلحہ پورا موجود نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس موقع پر چندے کا اعلان کیا، بھئی جتنا ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس میں تعاون کریں۔ تو ہر ایک صحابی نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا جتنی اس کی حیثیت۔ ایک مشہور واقعہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سنتے ہیں، پوچھا آپ سے یہ سامان لے آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میں آدھا لے آیا گھر میں سے سامان، آدھا گھر پہ چھوڑ دیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو بکر آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول میں سب کچھ لے آیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی ایسے بھی تھے ان کے پاس صرف ایک کھجور تھی، تو کہا بھئی یہ کس کام کی، ایک کھجور سے کیا ہو؟ کہا بھئی اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ تم کتنا دے رہے ہو، اللہ یہ دیکھتے کس جذبے سے دے رہے ہو۔
تو آدھی کھجور اپنی ضرورت کے لیے رکھ لی اور آدھی کھجور وہ اس کے اندر صدقہ کر دی۔ ایک صحابی نے رات بھر خدمت کی اور جو ایک مٹھی ایک سا کھجوریں جو ملی، فرمایا اس میں سے آدھی اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے، آدھی وہاں دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان، اوپر سے 10,000 درہم۔ آپ علیہ والسلام نے خوشخبری دی، فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، اللہ پوچھے گا۔ یہ ویسے ان کے اعزاز کے لیے، ان کے مرتبے کو بیان، یہ مطلب نہیں تھا کہ عثمان اس کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے، دین پر نہیں چلیں گے، یہ بات نہیں تھی۔ یہ چیزیں تو ان کے بارے میں سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ بہرحال یہ چیزیں بھی ہو گئیں، اور ایسا بھی رہا کہ سواری ایک، اس کے اوپر سوار ہونے والے 3-4، گرمی کا موسم، باری باری سب سوار ہو رہے ہیں، سفر بھی لمبا۔ اچھا یہ بھی ایک اعلان کیا گیا کہ اس موقع کے اوپر ایمرجنسی لگ گئی، ساری چھٹیاں کینسل، جو صرف معذور ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، یہ نہیں جائیں گے، باقی ہر ایک نے جانا ہے، کسی کے لیے چھٹی نہیں دی۔ اب یہ بھی بڑی ویسی چیز تھی اس کے اندر کہ ابھی وہی پتہ بھی نہیں جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ایک بڑی تعداد اب مسلمانوں کی موجود بھی ہے، لیکن کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ جو معذور ہے صرف وہ نہ جائے، بیمار ہے، بچہ ہے، عورتیں ہیں، ان کو اجازت ہے۔ ایک بڑی جماعت اس موقع کے اوپر نکلا، یہ تبوک پہنچے ہیں، یہ بڑی جماعت وہاں ٹھہری، جنگ نہیں ہوئی، اور جو روم کے لوگ تھے، وہاں کی جو فوج تھی پہلے ہی ڈر گئی، سے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ ابھی تو ہم نے سوچا ہی تھا، اس سے پہلے ہی ہم سے لڑنے کے لیے ہمارے بارڈروں پہ پہنچ گئے یہ لوگ۔ بہرحال یہاں کچھ دن ٹھہرے اور بغیر جنگ کے پھر یہاں سے واپسی ہو گئی۔ اس میں وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے متعلق پوچھا خاص طور پر کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نظر نہیں آ رہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اس کے مال نے اس کے دل میں اکڑ پیدا کر دی، بڑا مالدار ہو گیا ہے، اس لیے اب جو ہے نا بڑے غفلت میں رہنے لگے۔ انہوں نے ویسے ہی یہ بات کہ آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، پتہ نہیں کوئی معاملہ ہوگا۔ اچھا یہ بھی تھے، اب اس میں 3 صحابی ایسے تھے جو نہیں تھے، سے اس میں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ تینوں پکے صحابی ہیں، پکے مسلمان ہیں، اور نہ جانے کا کوئی خاص عذر بھی نہیں تھا، کوئی خاص وجہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ایسا عذر نہیں تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سفر سے واپس آ گئے، آپ کا معمول تھا مسجد نبوی میں آئے بیٹھے اور ملاقات شروع کی۔ تو اب جو منافقین تھے وہ آنے لگے، آ کے اپنے عذر، بیماری تھی، یہ پریشانی، یہ مسئلہ، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بھی جاؤ۔ اب یہ جب تینوں صحابی آئے نا، اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ اپنا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس میں ان دونوں صحابہ کو بھی بیان کرتے ہیں۔ کہنے میں جب آیا تو ساتھیوں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ بھائی کوئی معاملہ، کیا وجہ تھی؟ تو کہنے لگے بس سوچتا رہا نکلوں گا، بس تھوڑی سستی ہو گئی، نہیں نکل سکا، اور یہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی گئے، پہنچ گئے، تو غلطی ہو گئی بہرحال۔ تو بعض ساتھیوں نے کہا بھی ایسا کرو تم بھی کوئی عذر کر دو جھوٹ موٹ کا، صحیح ہے نا، اور معافی کی درخواست کرو تو معافی ہو جائے گی، ویسے بھی کوئی جنگ تو ہوئی نہیں، کوئی لڑائی تو ہوئی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دل میں یہ بات آ گئی، نہیں بھائی جو ہوگا سچ کہوں گا، جو بولوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا ہوا، سب خیریت؟ تو انہوں نے سچ بتا دیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میرے پاس سواری بھی موجود تھی، آپ نکلے تو بس میں نے سوچا میں بھی نکلتا ہوں، بس سستی میں رہ گیا، کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور اس وقت تو مجھے مالی فراوانی بھی حاصل تھی، یعنی میرے پاس اپنی سواری موجود تھی پوری، تو میرے لیے کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی، بس سستی میں رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی اصحاب نے بھی یوں فرمایا کہ میرے گھر والے آ گئے تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، سب آ گئے، سب بال بچے سب جمع ہو گئے، اس لیے نہیں گئے، تو کوئی خاص عذر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کہ تم لوگوں نے اب سچ کہا ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص حکم تھا، اب انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے بارے میں کیا حکم ہوتا ہے۔ اب یہ 40 دن 50 دن ایسی کچھ تعداد بیان کی گئی، جس میں بہرحال آپ سے ایک وقت یہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بات چیت چھوڑ دی، دیگر صحابہ کو بھی منع کر دیا ان سے بات چیت نہ کر۔ یہ بڑی مشقت کی چیز تھی اور بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ میرے اپنے ساتھی ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے محلے دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، یہ صحابہ سے یہ میرے ساتھی ہیں،
لیکن مجھ سے بات کوئی بھی نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا۔ تو بہرحال یہ پورا تفصیلی واقعہ، میں اس میں سے کچھ چیزیں یوں جو نقطے کی ہے وہ یوں بیان، یہ بڑی مشقت کی اور بڑی جو ہے نا پریشانی کی چیز تھی اس کے اندر کہ یہ پورا وقت اس کے اندر گزرا۔ یہاں تک بھی حکم دے دیا آپ نے کہ یعنی جو ان کی بیویاں ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ بھی اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں۔ تو ان حضرات نے پوچھا کیا کریں، طلاق دے دیں؟ کہا نہیں، طلاق نہیں دو، بس ابھی میل جول نہیں رکھو، ابھی ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی سخت پابندی ان دنوں کے اندر لگی ہے، تو 40-50 دن کم نہیں ہوتے کہ آدمی ایک معاشرے کے اندر رہ رہا ہے، لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے، اور نہ محبت ہے نہ نفرت ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان حضرات کا ایک یہ کہنا تھا، جو بڑے نکتے کی بات ہے اس میں، یہ کہنا تھا ہمیں جو ڈر تھا نا، وہ ہمیں ڈر سب سے بڑا اس بات کا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر اس دوران ہم مر گئے تو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم ایمان والوں کی فہرست میں ہیں یا بغیر ایمان والوں کی فہرست میں۔ اللہ کے رسول ہماری نماز جنازہ پڑھائیں گے بھی کہ نہیں پڑھائیں گے؟ ابھی تک تو یہ ناراضگی، آپ تو ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ تو سب سے بڑا ڈر ہمیں اس چیز کا تھا کہ ہمارے لیے فیصلہ کیا ہوگا، اگر ہم مر گئے تو ہم کس فہرست میں جائیں۔ غزوہ تبوک سے متعلق ایک یہ بھی چیز جو ہے علماء نے بیان کی نکتے کی، وہ یہ بھی ہے کہ یہ لڑائی حق و باطل کے درمیان، یا یوں سمجھ لے پکے مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والے۔ باقی منافقین تو چھٹ گئے اب اس میں، لیکن یہ 3 صحابہ بھی ایسے رہ گئے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ بہرحال جب یہ وقت گزر گیا تو اسی سورہ مبارکہ کے اندر ان کی توبہ کا اعلان کر دیا گیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کیا کر لی ہے، قبول کر لی ہے۔ تو بہرحال یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ جو ہے نا غزوہ تبوک کا واقعہ اس کے اندر بیان ہوا۔ یہ میں نے مختصر خلاصہ سورہ توبہ سے متعلق بیان کر دیا، اور وہ اعلانات جو کیے گئے وہ بھی میں نے اس سے متعلق پہلے ہی اس کی تفصیل بھی عرض کر دی کہ کس طرح کا اعلان ہے اور کس طرح کی برات اس کے اندر کی گئی۔ اچھا، اس کے اندر ایک یہ بھی چیز جو ہے وہ تاریخ میں، اور اس کو بھی علماء نے بیان کی ہے کہ صحابہ کرام کیونکہ درختوں پر اپنا پھل چھوڑ کے گئے تھے، کھجوریں لگی، تو اب یہ بھی ڈر تھا کہ کھجوریں خراب ہو گئی ہوں گی شاید اب اس کے اندر، لیکن جب واپس آئے تو ان کی کھجوریں ویسی کی ویسی تھیں، اور پھر اللہ نے ایسی برکت بھی دی اس کے اندر کہ انہوں نے انہی کھجوروں سے اپنا قرض بھی کیا کر لیا، اتار لیا۔ بہرحال ایک تو یہ اس کا میں نے مختصر خلاصہ عرض کر دیا۔ آگے سورہ یونس ہے، مکی صورت ہے، 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے۔ اور یہ صورت کیونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورتوں والے ہی مضامین اس سورہ مبارک میں، اس کو مختصراً عرض کر دوں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر 4 بنیادی موضوعات پر بحث ہوتی ہے۔ ایک توحید، ایمانیات ہیں، جو اس کا مین جو موضوع ہے، مین عنوان جو ہے اس کا بنیادی عنوان وہ کیا ہے، ایمانیات۔ ایمانیات پر بات ہوتی ہے اکثر مکی صورتوں میں۔ اب ان ایمانیات کے اندر پھر 4 ذیلی جو ہے موضوعات ہیں، اس میں ایک توحید، ایک رسالت، ایک آخرت اور ایک کتاب، یعنی قرآن کریم سے متعلق بات کی گئی۔ اب کوئی مکی صورت ایسی ہوگی جہاں چاروں ایمانیات کی چاروں چیزوں پر بات ہوگی، یا کہیں تھوڑی تھوڑی جو ہے چاروں چیزوں پر بات ہوگی، کہیں 2 چیزوں پر، کہیں 3 چیزوں پر، اور پھر ایسا ہوگا کہ کہیں سورہ مبارکہ کے اندر یہ موضوعات ہوں گے ایمانیات کے، لیکن کوئی ایک موضوع وہ غالب ہوگا اس صورت کے اندر۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، آخرت بھی ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر اس ایمانیات کے موضوعات میں جس کا غلبہ ہے وہ کتاب سے متعلق، یعنی قرآن سے متعلق، اور اس سے متعلق بڑی اہم چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی۔ ایک تو یہ چیز فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، فرمایا کہ یہ جو آیتیں ہیں، فرمایا یہ آیتیں اس کتاب کی آیتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں، جو تمہارے سامنے ہے، جو تم پڑھ رہے ہو کتاب، اس کی آیتیں حکمت سے بھری ہوئی۔ اور پھر اس کے اندر فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، فرمایا مشرکین نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، تو ایسا کریں کہ یہ جو ہمارے معبودوں کو برا کہا گیا نا، یہ آیتیں اس میں سے نکال دیں، باقی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ نہیں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ جیسی یہ کتاب نازل کی گئی ہے، فرمایا میں ایسے ہی تمہیں پڑھ کے سناؤں گا، چاہے وہ تمہاری مرضی خواہش کے مطابق ہو یا خلاف ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
اور یہاں پر یہ بھی فرمایا گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا آپ یہ کہہ دیں کہ میں اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں کر سکتا، مجھے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ ایسے ہی فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا کہ یہ کتاب کیسی ہے؟ فرمایا یہ کتاب ہدایت کی ہے، فرمایا نصیحت کی ہے، رحمت کی ہے، اور فرمایا بیماریوں کے لیے شفا اللہ نے اس میں رکھی۔ فرمایا جو دل کے روگ ہیں، باطنی بیماریاں، میں نے پہلے عرض کیا تھا باطنی بیماریوں میں کیا ہے، تو اس کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، فرمایا ساری چیزیں، کفر و شرک، ساری چیزیں، ساری بیماریوں کے لیے شفا، اور ویسے بھی دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اس میں، جو ہمارے اور امراض لاحق ہوتے ہیں جسمانی طور پر، طبی طور پر، ان کے لیے بھی شفا ہے۔ اور فرمایا یہ کتاب فرمایا مومنین کے لیے رحمت ہے فرمایا۔ اور اس کے بعد جو آیت مبارکہ کے اندر چیز بیان فرمائی اس کتاب سے متعلق، فرمایا کہ اے مومنو تمہیں یہ چاہیے کہ اس کتاب کے نزول کے بعد، اس کتاب کے تمہارے پاس آنے کے بعد تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ تمہارے لیے سب سے بڑی خوشی کی چیز ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ کتاب عطا کی، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی خوشی کی چیز ہونی چاہیے۔ لیکن وہی میں نے کہا کہ یہ چیز ہمارے لیے برکت کی بھی تھوڑی سی رہ گئی ہے، تھوڑی سی، کہ بھئی کب یہ چیز پڑھیں گے؟ جب انتقال ہو گیا جب پڑھ لیا، صحیح نا، جب دکان کھول لی، نیا کاروبار شروع کیا جب پڑھ لیا، یا کبھی دل کیا تو دیکھ لیا اٹھا کے پڑھ لیا۔ یہ چیز بھی ہمارے گھروں میں جو قرآن ہے نا، یہ ہم سب کو دیکھنے کی چیز ہے۔ ہم سب جائیں اور آج جا کر اپنے گھروں پر جو قرآن رکھے ہوئے نا، ہم وہ دیکھ لیں، وہ شاید بالکل نئے کے نئے ہوں گے، بالکل صحیح ہے، وہ بالکل ویسے ہی ہوں گے، کیونکہ اس کو پڑھیں گے، صحیح نا، جب پڑھیں گے نہیں تو ویسے ہی رکھے رہیں گے۔ سے اچھی طباعت کے، اچھی قیمت کے ہم نے قرآن خریدے، صحیح ہے نا، اور اس کو اچھے مخملی کپڑوں میں لپیٹا، اور آج کل تو وہ باکس بھی آنے لگے بڑے خوبصورت سے وہ اچھے سے باکس کے اندر رکھ کر ہم نے کیا کر دیا، اونچی سی جگہ پر قرآن کو رکھ دیا کہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہو۔ کیا نہیں ہو بھائی؟ قرآن کی بے حرمتی نہیں۔ تو سب سے بڑی جو قرآن کی بے حرمتی ہے نا، وہ قرآن کو نہ پڑھنا، وہ قرآن کو نہ پڑھنا۔ وہی میں نے کہا وہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر، اب کوئی گھر میں نہیں اٹھاتا، کوئی گھر میں اس کو اٹھا کے پڑھتا نہیں۔ تو یہ چیز واقعی وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، آپ آج جا کے اپنے گھر پہ دیکھ لیں کہ میرے گھر، ایک تو یہ بھی دیکھیں پتہ نہیں گھر پہ قرآن بھی ہے کہ نہیں، صحیح، ایک تو یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے گھر پہ قرآن بھی ہے کہ نہیں، اور اگر قرآن ہے تو اس کا حال کیا ہے بھائی، سے اس کو کوئی پڑھتا بھی ہے گھر پہ اٹھا کے کہ نہیں پڑھتا اس کو بھائی۔ یہ بڑے فکر کی چیز ہے اس کے اندر، اس میں کہ آج ہمارا رشتہ قرآن سے ہی کمزور ہو گیا۔ وہی میں نے کہا ہمیں تھوڑا سا مال مل جائے ہم خوش ہیں، سے بچہ میٹرک میں پاس ہو گیا، پورے خاندان کی دعوت، پورے محلے میں مٹھائی بٹ رہی ہے، صحیح ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی چیز۔ بچے کی اچھی نوکری لگ گئی، بہت خوشی کی چیز۔ اچھی شادی ہو گئی، بہت خوشی کی چیز ہے۔ باہر کا ویزا لگ گیا، بہت خوشی کی چیز ہے۔ نئی گاڑی لے لی، خوشی کی چیز۔ نیا گھر لے لیا، خوشی کی چیز۔ لیکن جو حقیقت میں خوش ہونے والی چیز ہے، جو ہمیں دنیا میں بھی خوشی دلانے والی ہے، آخرت میں بھی، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ آج یہ چیز، یہ میرے پاس کیونکہ اکثر لوگ آتے ہیں، تھوڑے سی ہمارے پاس بچے ہیں، مدرسہ ہے، تو لوگوں کی اکثر خواہش کیا ہوتی ہے، بھائی قرآن خوانی کروانی ہے، بچے دے دے بھائی۔ تو میں نے کہا بھائی یہ بچے کوئی ادھار پہ لیے ہوئے تھوڑی ہے میرے بھائی کہ آپ کو قرآن خوانی کروانی ہے، ہم اس کے بدلے میں کھانا کھلائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں آپ مت کھلائیں بھائی، الحمدللہ بچے اپنے گھر سے کھانا لے آتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، صحیح ہے نا، تو آپ نہ کھلائیں کھانا۔ یہاں تک بھی بات آئی سامنے کہ بھائی آپ بچے ہمیں دے دیں، ہم مدرسے میں چندہ دیں گے بھائی۔ میں نے کہا بھائی آپ مت دیں چندہ بھائی، نہیں چاہیے بھائی مجھے ایسا چندہ۔ میں نے کہا سب یہ شہری بچے ہیں، اس لیے تھوڑی گھر سے بلائیں کہ آپ کے گھر پہ جا کے قرآن خوانی کریں، اس کی دکان پہ جا کے قرآن، آپ کو دعا کروانی ہے نا، آپ کو کیا کرنا ہے بھائی، قرآن کے بعد کوئی قرآن پڑھ کے دعا کر دے بھائی، تو دعا ہم یہاں سے کر دیں گے، اس کے لیے گھر پہ جانے کی یا دکان پہ جانے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ کے نام سے خیر و برکت کی دعا ہو، آپ کے مرحوم کے لیے دعا ہو، ہم یہاں سے کر دیتے بیٹھ کے، اس میں کیا پریشانی۔ تو یہ چیز ہے، اور وہی میں نے کہا ہماری سوچ اور ہمارا جو نظریہ بن گیا ہے، ہمارے دل کے اندر ایسے لوگوں کی، ایسے بچوں کی وقعت نہیں ہے،
سے ہم ان کو قیمتی نہیں سمجھتے جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، حالانکہ وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ سے میری اور آپ کی ذمہ داری اس بچے نے اٹھا لی کہ وہ کیونکہ قرآن کی حفاظت ایسے ہی ہوگی، صرف فرشتے نہیں آئیں گے اس کی حفاظت کے لیے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر فرشتوں نے یوں اترنا ہوتا، اللہ رب العزت قادر ہے بدر میں اتارے، احد میں اتارے، خندق میں اتارے، اللہ رب العزت آج بھی اتار دے، تو ابھی فلسطین میں اتر چکے ہوگے۔ فرمایا یہ تمہارے ذمہ چھوڑ دیا اب ہم نے یہ کام، پہلے تم میدان میں اترو گے پھر ہماری مدد آئے گی اس کے بعد۔ اور یہ ضابطے ان لڑائیوں کے اندر جو غزوہ بدر، احد، خندق بیان کیا قرآن میں، اسی لیے تو بیان کیا اللہ کا ضابطہ یہ، پہلے تم میدان میں آؤ گے پھر اس کے بعد ہماری مدد آئے گی۔ تو قرآن کی حفاظت وہ فرشتے نہیں کریں گے آگے، وہ ہم میں سے ہی لوگ کریں گے، مسلمان ہی کریں گے۔ اور حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ قرآن کریم پڑھ۔ تو ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی وہ وقات نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے خاندان میں بچہ حفظ کر لیتا ہے، ہم خود دیکھ لیں ہمارے کو کتنی خوشی ہوتی ہے، خاندان والے کتنی مبارکباد دیتے ہیں اس کے، کیسے ہدیے اور تحفے دیتے ہیں اس کے اندر اس کو۔ جو اس کام کو کرنے والے ہیں، حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، بات لمبی ہو گئی، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے یا سکھائے۔ سب سے بڑا کام وہ لوگ کر رہے ہیں اس کے اندر، لیکن ہم اس کو کام ہی نہیں سمجھتے۔ جو بیٹھ کے جو ہے بچوں کو یا لوگوں کو قرآن کریم پڑھا رہا ہے وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، ہم اس کے کام کرنے کو کام نہیں سمجھتے۔ یہ چیز واقعتاً سوچنے کی اور سمجھنے کی، ان کی عظمت، محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے، ان کا احترام ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ بھئی الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ یہاں ہمارے یہاں بھی شروع ہوا اور بچے آتے ہیں حفظ کے لیے۔ اب ایک تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہاں ادارے کے اندر لے کر صحیح نا، ان کو بھی ہم بھی متوجہ ہوں، بچوں کو بھی ہم اپنے گھر کے اندر سے۔ اب یہ سوچیں نا، یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے فضل الرحمان صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انتقال ہو گیا، ان کا پوتا پڑھ رہا ہے، اور جو ہے کتنے بچے یہاں محلے کے جو ہے وہ پڑھ چکے، جمیل صاحب کے دونوں بچے تراویح سنا رہے ہیں، ادھر بھی ابھی ایک بچہ اسی سال حفظ کیا، وہ بھی وہاں پر تراویح سنا رہا ہے، انور سعید صاحب کا بیٹا وہاں گھر پہ تراویح سنا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ فرمایا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری یہ اولادیں قرآن کریم پڑھتی رہیں گی، ہمیں یہ چیزیں ملتی رہیں گی۔ تو یہ بھی چیز ہے اس کے اندر اس میں کہ ہم خود بھی متوجہ ہوں سے اس کے اندر اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، لوگوں کو بھی متوجہ کریں، اور ایسے لوگوں کی عظمت اور محبت ہمارے دل کے اندر۔ اور وہی میں نے کہا قرآن کریم کی سب سے بڑی بے حرمتی کیا ہے؟ قرآن کریم کو نہ پڑھنا۔ تو یہ قرآن کریم پڑھنا، یہ جو اللہ رب العزت رمضان، آج آپ یقین نہیں کریں کہ 2 دن سے مجھے بہت شدید تکلیف ہے، بہت شدید تکلیف ہے، اور میں ابھی بھی جو میں نے نماز پڑھی ہے اتنی مشقت سے میں نے اتنی تکلیف سے پڑھی ہے، ابھی شاید میں تھوڑی دیر میں جاؤں ٹیسٹ کروانے کے لیے، مجھے جانا ہے۔ تو جو ہے معالجین ڈاکٹروں کا بھی کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، میں نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں چھوڑیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ ایسے وقت میں ٹیسٹ ہو جائے کہ جس میں روزے کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ میں کہوں کہ میں عام دن میں ایسے بیٹھ کر آپ کو یہ خلاصہ نہیں سنا سکتا، بہت مشکل ہے میرے لیے۔ 20 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کے بعد آدھا پون گھنٹہ آپ بھی بیٹھیں اور میں بھی بیٹھوں، مستورات بیٹھی ہوئی اتنی ساری، اب ان کو گھروں میں جا کر کام بھی کرنے، ان کی تو بڑی قربانی ہے، یہ بھی گھروں میں جائیں گی، آپ کو کھانے دیں گی، سحری کی تیاری کریں گے، ان کی بڑی قربانی ہے ان مستورات کی، کہ نمازیں پڑھنے کے بعد پھر ابھی خلاصہ بھی سن رہی ہوتی۔ اچھا ہمارے ہاں تو لوگوں کو شکایت بھی ہوتی، بھائی آج تو تراویح میں قاری صاحب نے دیر کر دی، یہ مستورات کوئی شکایت نہیں کرتی، صحیح کچھ نہیں کہتی کہ بھائی آج دیر ہو کر دی قاری صاحب نے، بھائی امام صاحب کو خبر پہنچائے کہ کل سے قاری صاحب تھوڑا جلدی کریں اس کے لیے، کوئی خبر نہیں ہو، یہاں درس میں بھی دیر سویر ہو جائے کچھ نہیں کہتی ہے مستور۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے اندر اس میں کہ بہرحال یہ رمضان کی برکت، ابھی میں نے تو یہ سوچا تھا چند الفاظ کہوں گا اور بس چلا جاؤں گا کہ بس وہ جو روزانہ کا معمول ہے وہ پورا ہوگا، ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں نا، ابھی میں بات کر رہا ہوں تو بس بات چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے اس میں، یہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں بھائی، صحیح ہے نا، کم از کم اس اعتبار سے کہ ہم تھوڑا بہت قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، مطلب کے ساتھ بھی سمجھیں، اور اس میں اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں، میں بھی موجود ہوں، کوئی بھی ایسا عالم ہو آپ اس سے رہنمائی بھی لیتے رہیں، کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے خود سے چیزوں کا فیصلہ نہ کریں، صحیح نہ کسی جاننے والے سے رہنمائی بھی لیں، خود سے پڑھیں، خود سے دیکھیں اس کے اندر اس میں۔ تو یہ قرآن کریم پڑھنے کی بھی چیز ہے
سمجھنے کی بھی کتاب ہے اور عمل کرنے کی بھی کتاب ہے۔ کہا یہ چیز